أعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم كذبت قوم لوط بالنذر إنا أرسلنا عليهم حاصبا إلا آل لوط نجيناهم بسحر نعمة من عندنا كذلك نجزي من شكر ولقد أنذرهم بطشتنا فتماروا بالنذر ولقد رابدوه عن ضيفه فطمسنا أعينهم فذوقوا عذابي ونذر ولقد صبحهم بكرة عذاب مستقر فذوقوا عذابي ونذر ولقد يسرنا القرآن للذكر فهل من مدكر صدق الله العظيم. معزز حاضرین مجلس، اللہ تبارک و تعالیٰ کا بے انتہا فضل و کرم و احسان ہوا کہ اللہ تبارک و تعالیٰ نے ہم سب کو عشاء کی نماز باجماعت ادائیگی کے بعد تھوڑی دیر قرآن پاک سننے اور سمجھنے کا موقع عنایت فرمایا. دعا کیجیے اللہ تبارک و تعالیٰ ہم سب کو قرآن پاک صحیح طور پر سمجھنے اور اس کے مطابق زندگی گزارنے کی توفیق عطا فرمائے، آمین. سامعین کرام، گزشتہ کل آپ حضرات کے سامنے یہ مضمون بیان کیا گیا تھا کہ اللہ تبارک و تعالیٰ نے قوم سمود میں حضرت صالح علیہ نبی علیہ السلام کو نبی بنا کر بھیجا اور انہوں نے نبی کی ناقدری کی، نبی کی تکذیب کی، اللہ کی نافرمانیاں کی، تو اللہ تبارک و تعالیٰ نے انہیں سخت عذاب میں مبتلا کیا. نتیجہ یہ ہوا جھٹلانے کا کہ دنیا میں بھی سزا پائے اور آخرت میں تو اس کا سزا یقینی اور ہمیشہ کی ذلت اور رسوائی اس کی مقدر بن گئی. آگے اللہ تبارک و تعالیٰ نے قوم لوط کا تذکرہ کیا. قوم لوط یہ بڑی شرکش قوم تھی. انہوں نے بھی حضرت لوط علیہ نبی علیہ السلام کو جھٹلایا. جھٹلا کر بہت گندی حرکت میں مبتلا ہوئی یہ قوم. ایسی گندی حرکت، ایسا گندا کام جو انسانیت اس سے پہلے کسی نے ایسا گندا کام نہیں کیا تھا. وہ گندا کام کیا ہے؟ وہ اپنی خواہشات عورتوں سے پوری کرنے کے بجائے مردوں سے پوری کرتے تھے. نتیجہ یہ ہوا کہ اللہ تبارک و تعالیٰ نے انہیں سخت قسم کے عذاب میں مبتلا کیا. ان کی پوری بستی کو حضرت جبرائیل علیہ السلام کے ذریعے سے آسمان کو اوپر اٹھایا. وہ بستی تقریباً 4 لاکھ کے قریب آبادی والی بستی تھی. ان بستی کو اوپر اٹھایا. اٹھانے کے بعد ان کی بستی کو یوں پلٹ دیا گیا نیچے، اور ان پر پتھروں کی بارش بھی کی گئی. روایتوں میں ہے کہ پتھروں کی بارش پہلے ہوئی، مسومۃ عند ربک للمسرفین. ہر جو نافرمان انسان تھا، ہر نافرمان کے نامزد ایک پتھر متعین تھا. وہ پتھر اس پر گرتی اسے تباہ کر دی، پھر ان کی بستی کو پلٹ دیا گیا. اتنی خبیث قوم تھی یہ کہ جب حضرت جبرائیل علیہ السلام، حضرت اسرافیل علیہ السلام، حضرت میکائیل علیہ السلام اور دیگر فرشتے
ایک خاص نوجوان کی شکل میں، نہایت ہی خوبصورت نوجوان کی شکل میں ان کے پاس آئے۔ یہ پہلے آئے تھے حضرت ابراہیم علیہ السلام کے پاس، واقعہ اس سے پہلے گزرا ہے۔ ابراہیم علیہ السلام کے پاس ان کی گفتگو ہوئی۔ حضرت ابراہیم علیہ السلام نے بطور مہمانی کے ان کے سامنے بچڑا بھون کے لا کر پیش کیا تھا، اور حضرت ابراہیم علیہ السلام نے کہا تھا کھاتے کیوں نہیں؟ پھر فرشتوں نے جواب دیا تو میں بھیجا ہوا فرشتہ ہوں۔ پھر حضرت فرشتے نے یہ پیشن گوئی بتایا، بشارت دی کہ میں تمہیں حضرت اسحاق کی بشارت دینے آیا ہوں۔ یہ واقعہ گزر چکا حضرت کے سامنے۔ پھر حضرت ابراہیم علیہ السلام نے پوچھا تھا ان فرشتوں کی جماعت سے، اور کہاں جانے کا ارادہ ہے؟ انہوں نے کہا کہ میں لوط علیہ السلام کے پاس، قوم کے پاس جا رہا ہوں، انہیں تباہ کرنا ہے۔ بہرحال یہ فرشتوں کی جماعت حضرت ابراہیم علیہ السلام سے واپس آ کر حضرت لوط علیہ السلام کے پاس آئی، تو ان کی جو بیوی تھی بڑی نافرمان بیوی تھی۔ بتاؤ، بیوی شوہر کی اطاعت نہیں کر رہی، اور وقت کے نبی ہے۔ اولاد باپ کی باتوں پر لبیک کہی، ان کی بیٹیاں ایمان میں داخل ہے مگر بیوی ایمان میں داخل ہے۔ جب یہ نوجوان فرشتے نوجوان کے شکل میں حضرت لوط علیہ السلام کے پاس انسان کے شکل میں بطور مہمان پیش ہوئے، تو بیوی نے یہ کہی جا کے اپنے لوگوں میں، بستی سماج کے لوگوں میں، دیکھو بہت خوبصورت نہایت ہی حسین و جمیل نوجوان ان کے پاس بطور مہمان آئے ہیں، حضرت لوط علیہ السلام۔ ان کی قوم جو تھی بڑی خبیث قوم تھی، اپنی خواہشات دیگر طریقے سے پوری کرتے تھے، غیر عورتوں سے پوری کرتے تھے۔ تو ان کے قوم کے کچھ لوگ ان فرشتوں کی طرف آئے، کس لیے؟ اپنی خواہشات پوری کرنے کے لیے۔ حضرت لوط علیہ السلام نے ان کو روکا، یار ہمارے مہمان ہے، ہم ذلت رسوائی کراؤ گے مہمان کے سامنے؟ ہماری بہن، ہماری بیٹیاں ہیں، تو ان سے نکاح کر کے اپنی ضرورت پوری کرو۔ تو نتیجہ یہاں تک پہنچا کہ آپس میں دھکا مکی ہونے لگی، اور بڑے اب مقابلہ ہو تب مقابلہ ہو، ایسی حالت پیش ہو گئی۔ حضرت جبرائیل علیہ السلام نے سارا ماجرا دیکھا، حضرت لوط علیہ السلام سے کہا پیچھے ہٹ جاؤ۔ حضرت جبرائیل علیہ السلام آئے اور اپنا پر مارا ان تمام کی آنکھوں پر، وہ سب کے سب اندھے ہو گئے۔ پھر اسی رات میں، شام کے وقت آئی تھی فرشتوں کی جماعت، پھر اسی رات میں حضرت لوط علیہ السلام سے کہا گیا، فرشتوں نے کہا آپ خود اور آپ کے ساتھ جو ایمان والے ہیں، ایمان میں آپ کے اہل و عیالی تھے، آپ کے بچے ہی تھے، آپ کے متعلقین کے، یعنی آپ کے لڑکیاں وغیرہ تھی، یہی سب ایمان میں داخل ہوئے تھے، اور دیگر جو لوگ تھے ان کے غیر، وہ سب ایمان میں داخل نہیں ہوئے تھے۔ ان سے کہا گیا کہ آپ صبح رات کے آخری حصے میں، صبح ہونے سے پہلے رات کے آخری حصے میں اپنے خود اور اپنے جو آپ کے متعلقین ہیں، اہل و عیال وغیرہ، چلے جائیں، ایمان والے جو ہیں ان کو اپنے بستی سے نکال دیں۔ جب حضرت لوط علیہ السلام ماں اپنے ایمان والے کے ساتھ نکل گئے، تو فرشتوں نے ان کی بستی کو، ان پر پتھر برسائی اور ان کی بستی کو اٹھا کر پلٹ۔ پھر اللہ تبارک و تعالیٰ نے کہا ہم نے قرآن کریم کو آسان کر دیا، ہے کوئی نصیحت حاصل کرنے والا؟ دیکھو ان لوگوں نے گندی حرکت کی، اللہ کی نافرمانیاں کی اور رسول کی نافرمانیاں کی، رسول کو جھٹلایا، ہم نے اسے دنیا میں بھی سخت سزا دیا۔ تو اے کفار مکہ، تمہارے درمیان محمد عربی صلی اللہ علیہ وسلم ہے، اگر تم نے بھی تکذیب کی تو سزا تمہارے لیے بھی ویسا ہی ہے، یعنی سخت قسم کے عذاب میں تم مبتلا ہو۔ دیکھیے ترجمہ، کذبت قوم لوط بالنذر، قوم لوط نے پیغمبروں کو جھٹلایا، ایک پیغمبر کو جھٹلایا تو باقی سب پیغمبروں کو جھٹلایا، اس میں پایا گیا۔
قوم لوط نے پیغمبروں کو جھٹلایا. انا ارسلنا علیہم حاصبا الا آل لوط. ہم نے ان قوموں کے پاس پتھر برسانے والا ہوا بھیجا سوائے لوط علیہ السلام کے متعلقین. پتھر برسانے والا ہوا بھیجا ان پر، یعنی جو پتھر برسانے. لوط علیہ السلام کے جو متعلقین تھے، جو ایمان والے تھے، ان پر وہ پتھر نہیں برسے. نجیناہم بسحر. ہم نے ان کو نجات دی صبح کے وقت میں. ہم نے ان کو نجات دی صبح کے وقت میں. کن کو؟ جو متعلقین تھے، جو ایمان والے تھے، ہم نے ان کو نجات دی صبح کے وقت میں. نعمتا من عندنا. ہمارے طرف سے بطور انعام کے، بطور فضل کے. کذالک نجزی من شکر. اسی طریقے سے ہم بدلہ دیتے ہیں جو شکر ادا کرے. جو ایمان میں پتہ چلا واقعے سے، جو ایمان میں داخل ہوں گے، جو ایمان میں داخل ہونے کے ساتھ ساتھ ایمان کے تقاضے پر عمل کریں گے، اللہ اور اس کے رسول کی اطاعت کریں گے، تو ہم اسے بدلہ دیں گے. کیسا بدلہ دیں گے؟ کہ ہم نے ان کو دنیا کے عذاب سے بچا لیا اور آخرت میں اس کو بے انتہا نعمت انعام ملنے والی ہے. کذالک نجزی من شکر. اسی طریقے سے ہم بدلہ دیتے ہیں ان لوگوں کو جو قدر کرے، جو شکر ادا کرے، جو ایمان میں داخل ہو. یہ مراد. وَلَقَدْ أَنذَرَهُمْ بَطْشَتَنَا فَتَمَارَوْا بِالنُّذُرِ. لوط علیہ السلام ان لوگوں کو ڈرا چکے تھے. دیکھو تم اس گندی حرکت سے باز آ جاؤ، اللہ اور اس کی رسول کی اطاعت کرو، اگر نہیں کرے تم پر سخت قسم کا عذاب مبتلا ہوگا. ڈرا چکے تھے. مگر قوم بڑی ہردرم، کہاں بات ماننے والی. فَتَمَارَوْا بِالنُّذُرِ. تو وہ قوم جب ڈرا، حضرت لوط علیہ السلام قوم کو ڈرا دیے تو قوم کیا کرنے لگی؟ وہ لوگ پیغمبر سے جھگڑنے لگے. وہ لوگ پیغمبر سے جھگڑنے لگے، یعنی ڈراؤنے میں جھگڑنے لگے. جو ڈرایا گیا اس ڈراؤنی باتوں میں وہ جھگڑنے لگے. تم اس طریقے کی بکواس ہمارے سامنے مت کرو، یہ ایسی ویسی باتیں ہیں، ہم نے بہت سن رکھے، بس ختم کرو ایسی باتیں. وَلَقَدْ رَاوَدُوهُ عَنْ ضَيْفِهِ فَطَمَسْنَا أَعْيُنَهُمْ. ان لوگوں نے، یعنی قوم لوط نے حضرت لوط علیہ السلام سے، حضرت لوط علیہ السلام کے مہمان کو بری نیت سے لینے لگے، ارادہ کیا لینے لگا. یعنی اس مہمان کی طرف نظر بڑھائی، ہاتھ بڑھائی، ان کے ساتھ غلط حرکت کرنے کا فرشتوں کی طرف. تو حضرت لوط علیہ السلام باہر آ گئے. میں نے بتایا تھا اس سے پہلے، باہر آ گئے، ان کو سمجھانے لگے. نہیں سمجھی، اب ہاتھا پائی ہو تو حضرت جبرائیل علیہ السلام آئے اور پر مارے، ان کی آنکھوں کو اندھا کر دیا. فَطَمَسْنَا أَعْيُنَهُمْ. ہم نے ان کی آنکھوں کو اندھا کر دیا. جب ان کے آنکھ اندھے ہو گئے تو وہ حضرت لوط علیہ السلام سے کہنے لگے، اچھا صبح ہونے دو بتاؤں گا تمہیں. میری آنکھیں تو اندھی ہو گئے. وہ پورے لوگ اور دیواریں ٹٹول ٹٹول کے وہ اپنے گھروں تک پہنچے. صبح ہونے دو بتاؤں گا. اب صبح ہونے دو بتاؤں گا، اللہ کے عذاب آ گئے صبح. فَذُوقُوا عَذَابِي وَنُذُرِ. لہذا میرا عذاب چکھو. وَنُذُرِ. لہذا میرا عذاب چکھو اور میرے ڈرانے کا مزہ چکھو. میں پہلے ڈرا چکا تھا، تم مانے نہیں. حضرت لوط علیہ السلام بھی تمہیں سمجھائے، تم نے نہیں مانے، تمہارے آنکھ اندھے ہو گئے. اب ان پر عذاب کب آیا؟ وَلَقَدْ صَبَّحَهُمْ بُكْرَةً عَذَابٌ مُسْتَقِرٌ. صبح سویرے دائمی عذاب ان پر مسلط ہو چکا، انہیں ہلاک کر دیا. صبح سویرے یہ دائمی عذاب، انہوں نے نہیں مانا، نافرمانی کی سزا یہ ہوئی، اللہ نے اسے دنیا میں ہلاک کیا. یہ دنیا میں ہلاک کرنے کے بعد عالم برزخ کے عذاب میں فوراً مبتلا ہو گیا، قبر کا عذاب.
پھر اس کے بعد آخرت کا عذاب جو ہمیشہ رہنے والا عذاب دائمی عذاب میں مسلم. فذوقوا عذابی ونذر، لہذا میرے عذاب میرے سزا کا مزہ چکھو اور میرے ڈرانے کا مزہ چکھو. دو سزا ہوئی، ایک تو آگ کا اندھا ہوا تو اللہ تبارک و تعالیٰ نے یہ جملہ کہا فذوقوا عذابی ونذر، میرے عذاب کا مزہ چکھو میرے ڈرانے کا مزہ چکھو. پورے طور پر ہلاکت ہو گئی تو پھر اللہ تبارک و تعالیٰ نے کہا فذوقوا عذابی ونذر، میرے عذاب کا مزہ چکھو میرے ڈرانے کا مزہ چکھو. کیسا؟ جب یہ واقعات پورے طور پر بیان ہو چکے تو سمجھ میں آ گیا کہ واقعات کے اندر ماننے والوں کے لیے کس قدر اس کا انعام ہے، اکرام ہے، اعزاز ہے، نہ ماننے والوں کے لیے کس قدر ذلت آمیز عذاب ہے دنیا میں بھی مرنے کے بعد بھی. وَلَقَدْ يَسَّرْنَا الْقُرْآنَ لِلذِّكْرِ فَهَلْ مِن مُّدَّكِرٍ، ہم نے قرآن کو آسان کر دیا ہے نصیحت حاصل کرنے کے لیے. ہے کوئی نصیحت حاصل کرنے والا؟ تو اے کفار مکہ، تمہارے سامنے قوم نوح کا تذکرہ ہوا، قوم عاد کا تذکرہ ہوا، قوم ثمود کا تذکرہ ہوا، قوم لوط کا تذکرہ ہوا. ان واقعات میں غور کرو. ہم نے قرآن کریم کو آسان کر دیا ہے نصیحت حاصل کرنے کے لیے. اگر غور کر کے ایمان میں داخل ہو جاؤ گے، ایمان کے تقاضے پر عمل کر لو گے، دونوں جہاں کی کامیابی تمہاری مقدر ہوگی. اگر تم نے نہیں مانا، روگردانی کی، تو دونوں جہاں کی ذلت و رسوائی تمہاری مقدر ہوگی. دعا کیجیے اللہ تبارک و تعالی ہم سب کو ایمان کے تقاضے پر عمل کرنے کی توفیق عطا فرمائے. آمین. وآخر دعوانا الحمدللہ.